آج سے تقریباً 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں برفانی تودے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس وقت جہاز میں سوار زیادہ تر لوگ نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی شب ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ یہ جہاز جیسے ہی برفانی تودے سے ٹکرایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور یہ وہیں پہ تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں تقریباً 1500 کے قریب جو افراد تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ 111 سال گزر گئے اس حادثے کو، لیکن اس ٹائٹینک جہاز کا ملبہ آج بھی پانی کے نیچے موجود ہے اور تقریباً 3800 میٹر کے ڈسٹنس پہ پڑا ہوا ہے۔ اس ملبے کو دیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹائٹن یوز کیے جاتے ہیں، ٹائٹن سب مرین، جنہیں اردو میں آبدوز کہتے ہیں، اور ان میں سوار ہو کے لوگ جاتے ہیں اس ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے۔ تو ٹائٹن کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ 22 فیٹ کی ان کی لینتھ ہوتی ہے اور تقریباً یہ 5.5 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان میں بہت زیادہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، صرف 5 یا 6 لوگ، میکسیمم 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے، اور تقریباً 96 آورس کے لیے اس میں آکسیجن ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا بہت مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے، تقریباً $2.5 پر پرسن اس کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ 18 جون کو 5 بزنس مین تھے جو کہ اس ٹائٹن سب مرین میں سوار ہوئے، اس ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے وہ جا رہے تھے۔ یہ ایک تفریحی سفر تھا۔ اس ٹائٹن سب مرین میں 5 لوگ شامل تھے۔ نمبر 1 پہ برٹش بزنس مین ہمیش ہارڈنگ اس میں شامل تھا۔ نمبر 2 پہ ٹائٹن ایکسپرٹ جو کہ اس کو ڈرائیو کر رہا تھا، ہنری، اور نمبر 3 پہ اس ٹائٹن کا جو CEO ہے وہ تھا۔ نمبر 4 اور 5 پہ پاکستانی ایک بزنس مین ہے شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان۔ یہ 5 لوگ تھے جو کہ اس تفریحی سفر پہ نکلے تھے اور ٹائٹینک کے اس ملبے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اب انہوں نے جیسے ہی اپنا یہ ٹریول سٹارٹ کیا تو 1 گھنٹہ 45 منٹ تک ان کا جو رابطہ تھا وہ فیملی کے ساتھ تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ان کا تعلق جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ تو اس کے لیے کافی پرابلمس ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں بھی نکلی ہوئی ہیں۔ تو زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ تقریباً ان کے پاس صرف 90 آورس کے لیے آکسیجن اس سب مرین کے اندر موجود ہے۔ تو 19 آورس جو ہیں وہ جمعہ رات کے ٹائم صبح 6 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ختم ہو جائیں گے، 96 آورس۔ اب ان کے ڈسکنیکٹ ہونے کی کئی وجہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیوں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ نمبر 1 پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سب مرین ہے جس میں یہ لوگ سوار ہیں، یہ ٹائٹینکس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے انڈر واٹر گئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے یہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچے ہوں گے تو اس کے پارٹس میں ان کی سب مرین کہیں پہ اٹک گئی ہوگی، تو کیونکہ وہ کافی نکیلے پارٹس ہیں تو مے بی اس وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ کہیں اس کے ساتھ اٹک گئی ہے تو کہیں پہ وہ پھنس گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو نمبر 2 پہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انڈر واٹر جاتے جاتے ہیں تو فریزنگ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو تقریباً 10,000 فٹ سے جب آپ نیچے جاتے ہیں تو پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 350 گنا پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 10,000 فیٹ نیچے چلے جاتے ہیں پانی میں تو پانی کا جو پریشر ہے وہ 350 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مے بی پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے، پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، تو مے بی وہ فریزنگ کنڈیشن میں نہ ہوں، سینس لیس ہو گئے ہوں، اور نمبر 2 پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 پہ
یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کے جو بہت زیادہ فشرز مین ہیں انہوں نے نیٹ پھینکے ہوتے ہیں سمندر کے اندر، تو مے بھی ان کی جو سب مرین ہے وہ کسی یہ جو ٹائٹن سب مرین ہے جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نیٹ کی لپیٹ میں آ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا رشیا کے ساتھ، یہ تقریباً 2005 کا واقعہ ہے۔ تو اس نیٹ کو نا گوسٹ نیٹ کہتے ہیں۔ تو رشیا نے 2005 میں ایک سبمرین بھیجی تھی پانی کے اندر، تو وہ اس نیٹ کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور اس کو بہت جلدی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسے ہی اس سبمرین نے اپنی پانی کے اندر جانا سٹارٹ کیا تھا تو صرف 300 فٹ کی گہرائی میں ابھی گئی تھی، یہ بہت زیادہ نیچے نہیں گئی تھی، اور اس کو انہوں نے ریسکیو کر لیا تھا۔ نیٹ کی لپیٹ میں جیسے ہی یہ آئی، ابھی اس کا رابطہ تھا تو اس کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ تو اب یہ جو سبمرین ٹائٹن سبمرین ہے، ان کی یہ جو 5 لوگ اپنے ٹریول پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ بہت زیادہ نیچے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رابطہ بھی نہیں ہے، تو ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ نیٹ کے اندر ہیں۔ یہ ساری آبزرویشن ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4 پہ اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مے بی ویری پاسبل کہ اس میں الیکٹرک جو سپلائی ہے وہ فیلئر ہو گئی ہو، الیکٹرک فیلئر کی وجہ سے بھی ان کا رابطہ آپس میں نہیں ہو پا رہا، اور نمبر 5 پہ مے بی کہ اس میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ ساری ریزنز ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، یہ ساری پریڈکشنز ہیں، اب پتہ نہیں ریئل میں ان کے ساتھ کیا ہے۔ 2017 کی بات ہے، ارجنٹینا نے اپنی ایک یہ آبدوز بھیجی تھی پانی کے اندر، اور وہ غائب ہو گئی تھی، اس کا بھی اسی طرح رابطہ ختم ہو گیا تھا، منقطع ہو گیا تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا وجہ ہے۔ تو کافی اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس کا ملبہ تقریباً 1 سال بعد ملا تھا، تو اس کے ملبے کی وجہ ابھی تک نہیں پتہ چلی کہ کیا وجہ ہے۔ ٹائٹن میرین جس میں یہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں اس ٹائم، اس کے بارے میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ابھی ٹرائل کے مراحل میں ہے، اور یہ ابھی اپروو بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو پانی میں بھیجا جانا چاہیے، ٹرائل کے مراحل میں تھی۔ اور اس کا جو ٹائٹن مرین کا جو CEO ہے وہ ان کے ساتھ پانی میں اس وقت گیا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ ہیں، اور یہ اس میں جو نیویگیشن سسٹم انہوں نے آپریٹ کیا ہوا ہے وہ بھی ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے، وہ بھی کوئی اتنا ویڈیو گیم کی طرح اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، ویڈیو گیم کے بٹنز کی طرح لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، جیسے ویڈیو گیمز بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کا نیویگیشن سسٹم بھی ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ اور یہ ٹرائل کے ابھی مراحل میں تھی، اس کو بھی اپروو نہیں کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے پانی میں اتار دیا۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ٹائٹینک کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ٹائٹینک ایک انجینئروں نے بہت مہارت کے ساتھ ایک جہاز تیار کیا تھا، اور بڑی محنت کے بعد اور بڑی تحقیق کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ جہاز تیار کیا تھا، اور اس کے جو کمرے تھے وہ ایئر ٹائٹ تھے، اور وہ انہوں نے اس طرح اس سے تیار کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس کو آپ جب بھی پانی میں اتاریں گے، اس کے ایک روم میں اگر پانی آ بھی جاتا ہے تو وہ دوسرے روم میں نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ تیار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے جو لائف بوٹس اندر تھیں وہ بہت کم لوگوں کے لیے رکھی تھیں، کیونکہ انہیں 100% شور تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ تو انہوں نے اس جہاز کے بارے میں یہاں تک کہا ہوا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اگر خدا بھی چاہے تو اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا۔ تو پھر خدا نے انہیں کر کے دکھایا، جیسے یہ جہاز تیار ہوا اور یہ پانی میں اترا، اور اترنے کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ ایک بہت بڑے برفانی تودے سے جا کے ٹکرا گیا، اور ساتھ والی جو بوٹ ہے اس کا ساتھ بھی ایک بوٹ تھی، تو اس کا انہوں نے سگنل دیا کہ آگے آپ کو ڈینجر ہے، تو انہوں نے اسے اگنور کر دیا کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا، اس کو یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اس جہاز کو خود پتہ ہے کہ آگے ڈینجر ہے، تو انہوں نے اسے اگنور کر دیا، اس کی بات نہیں سنی، اور یہ جیسے ہی آگے گئے تو تقریباً 1500 لوگ جو تھے وہ اس میں ڈوب کے مر گئے تھے۔ تو یہ اپنی پہلی ہی بار یہ پانی میں اترا تھا، اور پہلی بار ہی یہ تباہ ہو گیا تھا، اور اس جہاز کے 2 حصے ہو گئے تھے۔
مڈ میں سے اس کے 2 پارٹ ہو گئے تھے. تو اس کے بارے میں آنے والے ٹائم میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی اور بتاؤں گی سب کو کہ یہ ٹائٹینک کیا ہے، کیا تھا، اس کو کیسے بنایا گیا، اس کی ساری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی. تو فار دا ٹائم بینگ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو 5 لوگ پانی میں اترے ہوئے ہیں تو خدا کرے کہ یہ خیر و عافیت سے واپس آ جائیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. اسی طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ ملتا رہے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.